عید الفطر کا دن یہ بڑی قدر و منزلت والا دن بھی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کو ایک طرح سے مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے ضیافت کا دن بنایا۔ اسی وجہ سے اس دن روزے کو حرام قرار دیا گیا کہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ میزبان ہوتے ہیں، تمام ایمان والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، لہذا حتی المقدور کھانے پینے کا انسان اہتمام کرے، اور عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے جو مسنون اعمال ہیں، ہر آدمی کم سے کم ان مسنون اعمال کا اہتمام کرے۔ پہلی سنت تو یہ ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کا اہتمام کرے، نماز فجر کے ساتھ ہی نماز عید کی تیاری شروع کر دے، غسل کرے، مسواک کرے، برش کرے، ہر قسم کی جو ہے نا زائد بالوں کی آدمی صفائی ستھرائی کر لے، عمدہ سے عمدہ لباس جتنا اس کے پاس موجود ہو، نیا پوشاک ہے تو اچھی بات، نہ ہو تو صاف ستھرا دھلا ہوا لباس آدمی استعمال کرے، شریعت کے مطابق اپنی آرائش زیبائش کرے، خوشبو کا استعمال کرے، عطر کا استعمال کر لے۔ عید الفطر کے لیے جاتے ہوئے عید کی نماز میں جانے سے پہلے کچھ کھا پی لے۔ حضور علیہ السلام کا معمول چند دانے کھجور کے کھانے کا تھا، تو بہتر ہے کہ 3 عدد کھجور کے دانے استعمال کر کے چلا جائے۔ اور یہ عید الفطر کے اندر سنت ہے کہ پہلے کچھ کھا کر جائے نماز کے لیے، جبکہ عید الاضحیٰ کے اندر اس کے برعکس ہے کہ نماز عید کے بعد کھانے کا آغاز اپنے قربانی کے گوشت کے ساتھ کرے، اگر کسی کی قربانی فوراً ہو رہی ہو، اور اگر کسی کی قربانی فوراً نہیں ہو رہی تو وہ بھی کھا پی سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عید والے دن نماز عید سے پہلے کسی قسم کی نفل پڑھنا درست نہیں ہے، یعنی اشراق کی نفل بھی نہیں پڑھ سکتے، چاش بھی نہیں پڑھ سکتے، کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، وہ مکروہ ہے۔ عید کے بعد اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہے تو اپنے گھر پہ پڑھ سکتا ہے، عیدگاہ میں پڑھنا پھر بھی مکروہ ہے۔ تو عید الفطر کا بھی یہ حکم ہے، عید الاضحیٰ کا بھی یہ حکم ہے۔ اسی طرح عید الفطر کے اندر جو ہے جاتے ہوئے آہستہ آواز سے تکبیرات تشریق کا اہتمام کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، آہستہ آواز سے۔ جبکہ عید الاضحیٰ کے اندر تھوڑا سا بلند آواز سے اہتمام کرے، پیدل آنے جانے کا اہتمام کرے، اور آنے جانے کے لیے 2 مختلف راستوں کو استعمال کرے اگر آسانی کے ساتھ ممکن ہے، یعنی جاتے ہوئے ایک راستے سے جائے اور واپس آتے ہوئے دوسرے راستے سے آئے، تاکہ دونوں راستے اس کی عبادت میں استعمال ہوں۔ اور عید الفطر کے اندر یہ بھی مسنون عمل ہے کہ آدمی، بلکہ عید الاضحیٰ کے اندر بھی یہی ہے، عیدگاہ کے اندر حتی المقدور نماز عید ادا کرے، عید کی نماز عید الفطر کی ہو یا عید الاضحیٰ کی ہو، لہذا مسجد کے بجائے عیدگاہ کے اندر ادا کرنا یہ زیادہ اقرب الی السنہ ہے، سنت کے مطابق اور سنت کے قریب ہے۔ عید کے لیے جتنا جلد آدمی جا سکتا ہو اس کا اہتمام کر لے۔ نماز عید ادا کرنے سے پہلے اگر کسی نے فطرہ ادا نہیں کیا تو بہتر ہے کہ فطرہ ادا کر لے، اور اگر کوئی ادا کر چکا ہے تو اچھی بات، ادا نہیں کیا عید سے پہلے ادا کر لے، اور اگر عید سے پہلے ادائیگی ممکن نہ ہو تو عید کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج اور کوئی مضائقے والی بات نہیں۔ آنے جانے کے لیے متبادل مختلف راستوں کا استعمال کرتے ہوئے آہستہ آہستہ تکبیرات تشریق کا آدمی اہتمام کر لے۔